آمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الفرقان الحمید قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جتنی آپ نے آواز نکالی نا اتنی آپ کی شایان شان ہے نہیں، جتنی تعریفیں کی گئی ہیں تھوڑی لاج رکھ لو پھر میں اپنی نہیں تواڈی تعریف جنگ والے دی اتنی تعریفاں ہوئی ہیں جنگ والے کو بولے نہیں نا۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معطر محمد پسینہ باعث نزول سکینہ اللہ کے سچے اور آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علی فانہا تکشف الہموم والغموم والکروب۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب تم پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے، یہ وظیفہ جو ہے نا اس کو پلے باندھ لیجئے گا، زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب آئے گا، ہر امتحان میں یہ کام آنے والا ہے آپ کے۔ اور یہ وظیفہ میں نہیں بتا رہا، یہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہر پریشانی کا حل حضور عطا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عثرت علیہ حاجت، فرمایا جب کسی پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، چاہے وہ مالی مشکلات ہو، معاشی مشکلات ہو، گھریلو مشکلات ہو، کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا فلیکثر بالصلاۃ علی، فرمایا اس مشکل گھڑی میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، اللہ زیادہ پڑھا کرو، کیوں؟ فانہا تکشف الہموم والغموم والکروب، فرمایا اگر مجھ پر زیادہ درود پڑھو گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں، وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، اللہ تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا، وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، تمہاری ہر حاجت پوری بھی فرما دے گا۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ غور کریں، ایک کامیاب زندگی کے لیے یہی تو چاہیے، بندہ غموں سے بچے، پریشانیوں سے بچے، رکے ہوئے کام جو ہیں وہ سور جائیں، رزق میں اللہ برکت دے۔ تو اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس وظیفے کو جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ایسا حصہ بنائے کہ جسم سے روح نکلنے لگے تب بھی لب پہ صلی اللہ ہو، اور جب محشر کی صبح فرشتے اٹھائے اس پہ ہی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بلائے۔ اللہ کرے یہ ہم سب کو سعادت نصیب ہو۔ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے پھر مل کے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ملتمس ہوں انتظامیہ کا جنہوں نے انتظام کیا، ان کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ہمارے ماشاءاللہ جوید بھائی
ان کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا اور زین بھائی کے حکم پہ حاضر ہوا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ذکر مصطفیٰ کی محفل میں مجھے بلایا. اصل میں تو انہوں نے نہیں بلایا، ذریعہ یہ تھے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بلاوا تو کہیں اور سے تھا لیکن زبان ان کی تھی. سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کے ذریعے سے میں حاضر ہوا ہوں اور میرا مزاج نہیں ہے کہ میں بیان کے دوران کسی کو کہوں کہ سبحان اللہ کہو یا ماشاء اللہ کہو. وہ میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تانوں لوڑ ہے تک آنکھ لگے. اگر بھکاری بن کے آئے ہوتے مڑ اکھ دے رہا سو، اور اگر آپ دو کہ وہ انہیں کی انتے مڑ چپ کر کے بھائی بیٹھے رہو. لیکن عاشق تو بھکاری بن کے امدہ ہے. بے شک بے شک. دل نور پنان کوئی پیشہ نہیں، تیرے عشق پنائے بدے پن دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، ایسا تھا عشق تو پن دے بدے. واہ واہ واہ، کیا بات. اگر اس نیت سے آئے تو پھر خود ہی پڑھتے رہیں گے، مگر میرا مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ سبحان اللہ کہو یا ماشاء اللہ کہو. اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ سے قانون رہا ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اس قوم کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے، پیاسوں کو جام محبت پلانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں اپنے پاک انبیاء کو بھیجا ہے. اور پھر جس نبی علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے بھیجا، ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نشانیاں بھی دی جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یہ معجزہ جو ہے یہ علامت ہے حق و باطل کے درمیان، کیونکہ قدرت اس کی تائید ہی نہیں کرتی کہ جو باطل ہو، جو جھوٹا ہوگا وہ کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ وہی دکھاتا ہے کہ جو سچا ہو. جو سچا ہو ہمیشہ وہی معجزہ دکھا سکتا ہے، جھوٹے معجزے نہیں دکھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک انبیاء کو بھیجا. جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کسی قوم میں گئے تو قوم کا یہ سوال بھی رہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کیا معجزہ لے کر آئے ہیں. ہر نبی علیہ السلام نے اپنے معجزے کو بیان کیا. اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے عطا کیے. سابقہ امتوں میں سب سے زیادہ جو معجزے ملے ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں، اور ان کی تعداد 9 بیان کی جاتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا کیے تھے. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی رسولوں کے بھی امام کی، جب باری آئی آپ کے اور ہمارے محبوب نہیں رب کے بھی محبوب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. اے لوگوں، پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ہر ایک کو معجزہ دے کے بھیجا. کسی کو ایک معجزہ دیا تو کسی کو 2 معجزے دیے تو کسی کو 4 معجزے عطا کیے. سب سے زیادہ معجزے سابقہ امتوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دے کے بھیجا. لیکن اب جو اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، ارے لوگوں معجزہ دے کے نہیں بھیج رہا، برہان من ربکم معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں. حضور علیہ السلام معجزہ لے کے نہیں معجزہ بن کے آئے ہیں. حضور علیہ السلام معجزہ بن کے تشریف لے آئے ہیں. اسی لیے پہلی امتیں جو تھیں وہ جب نبی علیہ السلام جاتا تو اس سے پوچھتی کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں. لیکن جب حضور آئے تو حضور پوچھتے تھے تم نے دیکھنا کون سا معجزہ ہے. سبحان اللہ. پہلے انبیاء کو بتانا پڑتا تھا کہ ہمارا معجزہ کیا ہے. لیکن جب حضور ہے حضور یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے یہ معجزات ہیں، حضور فرماتے دیکھنا کے رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ایک عربی تھا، کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لوں گا اگر وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے وہ چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے. اللہ اللہ اللہ. میں آپ کو نبی مان لوں گا اگر سامنے جو درخت کھڑا ہے وہ چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا ہے نا تو؟ اپنی گل دے پکا ہے؟ جی حضور میں مان جاؤں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجابی چا کہتا کہ میں اس درخت نو سد مارا یا تو میرا سنے دے کیا بات میں سد مارا یا تو میرا صرف سنے دینا چاہ اس کہ حضور ایک کم میں مڑاب کر لینا سنے دے کے امنا انہوں ڈر رہے کہ اگر حضور سدے آتے پتہ نہیں کہ کچھ پڑھ کے سدے سے اور ٹوری نہ پوے میں سد مارنا ہے ساڑھے سد تے جھاڑی ہلی کدی نہیں ٹورنی کے ہے اور جنا آندہ ہے جدو میں گیا درخت دے کول اور اس نو میں آکھیا اے درخت اور سویا زلفانہ جا اور وہ لیل کی زلفوں والے وہ ودہا کے چہرے والے علم نشرہ کے سینے والے وہ تمہیں بلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے درخت کو کہا تو درخت ایک طرف دائیں طرف جھکا بائیں جڑیں نکال لی پھر بائیں طرف جھکا دائیں جڑیں نکال لی اور حضور کی طرف چل پڑا کہتا میں نے ایک موجزہ مانگا تھا کہ حضور درخت چل کے آئے حضور نے ایک نہیں دو موجزے دکھا دیے کہ وہ درخت چل نہیں رہا تھا بلکہ بول بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا السلام علیکم یا نبی صلی اللہ اے اللہ کے نبی آپ پہ رب کی سلامتی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر وہ درخت صرف چلتا نہیں تھا وہ درخت بولتا بھی تھا نعرہ رسالت مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات درخت چل بھی رہا ہے ایک دن ابو جہل ہاتھوں میں کنکر لیے حضور کے سامنے آ گئے لکا کے کھڑے اللہ اگر سچے ہو تو دسو کہ شاید نہ کی ابو جہل مطلب کہ جہل دا بھی پیو چھوٹا موٹا نہیں ابا جہل دا ابا چھوٹا موٹا جہل نہیں لیکن اس جہل نو اتنا عقل آئی کہ سچے اس سے تے چھپی ہوئی دو سے اللہ گل سمجھ رہے ہو سچے ہوئے تے مول چھپی ہوئی دس لئی سن کیا بات کیونکہ نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا چھپی ہوئی دس دے جب اس نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارا پتہ تو ہے کہ تو نے قبول کرنا اسلام کے نہیں بہرحال یہ خلش بھی تمہاری دور کر ہی دیتے ہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ جو ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں میں بتاؤں ہاتھ میں کیا ہے جو ہاتھ میں وہ بتائے میں کون ہوں ابو جہل تو خوش ہونے لگ گیا کہ جنے ادھر کیڑا منہ ہے اس کیڑا بولنا ہے دسنا تو سوکھا ہے کہ کیشا ہے اندازہ ہی لگ سکتا ہے لیکن ادھر تو پک کے بول نہیں سکتی ادھر تو پک کے نہیں بول سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اشارہ کیا کنکریوں نے بھی سونے کا نام لینا شروع کر دیا جیسے ہی حضور کا نام لیا ابو جہل نے وہ پتھر ادھر پھینکے حضور کے قدموں میں اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا علماء فرماتے ہیں اے لوگوں غور کرنا کہ جب تک ان پتھروں نے سونے کا نام نہیں لیا تھا حضور کا نام نہیں لیا تھا کافر کی مٹھی میں تھے کافر کی قید میں تھے جیسے ہی حضور کا نام لیا حضور کے نام کی برکت سے قید سے رہا ہوئے اور حضور کے قدموں میں پہنچ گئے کہتے ہیں کہ جب پتھر حضور کا نام لے قید سے رہا ہو جائے حضور کے قدم نصیب ہو جائے تو اگر امتی محفل میں بیٹھ کے حضور کا نام لے یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے غموں سے رہا ہو کر حضور کے قدموں میں پہنچ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اگر پتھر نام لیں حضور کا نام پتھر لیں تو وہ قید سے آزاد ہو جائیں اے غلام تو بھی نام لیتا تو قید سے آزاد ہو جاتا قید سے آج ہماری قائدیں ہیں اسی لیے کہ ہم نے حضور کو بلا رکھا ہے کاش ہم حقیقی طور پہ دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والے بن جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے رب فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگوں پہلے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا ہے
اس کو دے کے نہیں بنا کے بھیجا ہے۔ حضور صلوات والسلام سراپا معجزہ ہے۔ جی ہاں، حضور صلوات والسلام کے بال بھی معجزہ، حضور صلوات والسلام کی پیشانی بھی معجزہ، حضور صلوات والسلام کی آنکھیں معجزہ، حضور صلوات والسلام کے گال مبارک معجزہ، حضور صلوات والسلام کے ہونٹ مبارک معجزہ، حضور صلوات والسلام کے دندان مبارک معجزہ، حضور صلوات والسلام کی زبان مبارک معجزہ، حضور صلوات والسلام کا تھوک مبارک معجزہ، حضور صلوات والسلام کے ہاتھ معجزہ، حضور صلوات والسلام کی انگلیاں معجزہ، حضور صلوات والسلام کے ناخن معجزہ، حضور صلوات والسلام کی قدم معجزہ، حضور صلوات والسلام کا سینہ معجزہ، حضور صلوات والسلام کا پسینہ بھی معجزہ، اور حضور کے قدموں سے لگ کے مدینہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو جو نسبت مصطفیٰ پاتا گیا وہ جہان سے جدا ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، وہ یشرب تھا تو مدینہ، صرف مدینہ نہیں، مدینہ طیبہ ہو گیا، پاک ہو گیا۔ حضور سے نسبت ہوتی ہے تو وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ شہر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے۔ بے شک، ایک جنگ کے موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ کر رہے، جنگ کرتے ہوئے آپ کی ٹوپی گر گئی، جنگ چھوڑی، ٹوپی ڈھونڈنے لگ گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہے، نیزے اچھالے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو جان کی پرواہ نہیں اور ٹوپی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے۔ لیکن خالد بن ولید ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کی آواز سن ہی نہیں رہے، واہ واہ، بس ٹوپی ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ کو آپ کی ٹوپی مل گئی، اس کو چوما، سر پہ رکھا، پھر جب تلوار اٹھائی اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، جب فتح ہو گئی، شام کے ٹائم صحابہ کرام اکٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خالد بن ولید آج تم نے کیا جب کام کیا؟ واہ واہ، کہ ٹوپی ڈھونڈنے لگے، ٹوپی اتنی اہم ہے کہ تمہیں جان سے زیادہ پیاری ہے؟ اللہ، کہنے لگے جی ہاں، جان سے زیادہ پیاری ہے، وہ ٹوپی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ پوچھا کیوں؟ جان سے زیادہ کیوں پیاری ہے؟ کیا ہے اس ٹوپی میں؟ کہنے لگے اے صحابہ کرام، تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو جنگیں جیتی ہے وہ کیا میں نے اپنے زور بازو سے جیتی ہے؟ میں نے جو جنگیں جیتی ہے کیا وہ اپنی خرد اور عقل سے جیتی ہے؟ کیا میں تم میں زیادہ طاقت والا ہوں یا زیادہ ذہین ہوں؟ نہیں نہیں، نہ میں زیادہ ذہین ہوں نہ طاقت والا ہوں۔ میری جنگیں جیتنے کا راز میری طاقت اور ذہانت رہی، بلکہ یہ ٹوپی ہے، کیونکہ یہ ٹوپی عام نہیں ہے۔ اس ٹوپی میں میں نے نبی علیہ السلام کے چند بال لگائے ہوئے ہیں۔ جب یہ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے یوں لگتا ہے کہ رحمت للعالمین کے سائے میں کھڑا ہوں، پھر میرے سامنے انسان ہو یا چٹان، وہ چٹان تو ہٹ سکتی ہے لیکن مجھے گرا نہیں سکتی۔ آج جب ٹوپی سر سے گر گئی تو مجھے اپنی جان سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ کیوں؟ مجھے ڈر تھا کہ کسی بدبخت کا پاؤں اس ٹوپی پہ نہ آ جائے، میرے حضور صلوات والسلام کے مبارک بالوں کی توہین نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، میں نے اس ٹوپی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والی چیز سے کیا پیار کرتے، اور اس سے پتہ چلا کہ حضور کے بالوں کی بھی کیا شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی بھی کیا شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھی معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان بھی معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون وارى ما لا ترون، فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، میں جو سنتا ہوں تم سن نہیں سکتے، اور جو میں دیکھ لیتا ہوں تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تأتى، فرمایا میرے صحابہ کرام ابھی میں اللہ کے عرش کے جو پائے ہیں نا، اس کی جو چولے ہیں نا، اس سے چڑ چڑ کی آواز سن رہا ہوں۔ جڑی ہوندی ہے نا لکڑ دی منجیاں، ہن تا ڈھیر الو والا حساب آ گیا، کیونکہ وہ اساں انہاں دی جناب روزانہ پاوے ترٹے پہ ہوندے یا کچھ ہویا پی ہوندا ہے، تنگ ہو کے اگلے آ کے بھائی ہن لو ویلی بڑھاؤ پر جان چھٹے۔ لیکن اس دی جڑی خاصیت ہے نا لکڑ والی منجی دی، وہ ہے کہ جدوں تے ڈھیر وزن آوے نا تے مڑ دی چورنا چ آواز آندی ہے،
چڑ چڑ دی آواز. اگلے آندے ہیں بھائی تھوڑا ہلکا کرو ایدا وزن, ڈھیر وزن آ گیا ہے, وزن ڈھیر ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عرش کے جو پائے ہیں نا اس سے بھی یہی آواز آ رہی ہے. پھر صرف یہ نہیں فرما رہے آواز ہے, فرمایا وحق لہا ان تأتی, فرمایا حق بھی بنتا ہے کہ آواز آئے بھی صحیح وہاں سے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں جس میں اتنے فرشتے ہیں اور سارے کے سارے سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اتنے فرشتے ہیں کہ پورے عرش پہ ایک ہاتھ بھی جگہ خالی نہیں ہے, کیونکہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہے, رش اتنا زیادہ ہے اور وزن اتنا زیادہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کے عرش کے پائے سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں. بیٹھے فرش پہ ہیں سن عرش کی رہے ہیں, بیٹھے فرش پہ ہیں اور حضور سن عرش کی رہے ہیں. اور جب عرش پہ تھے واپس آ کے حضرت بلال حبشی سے ملتے تو کہتے بلال کیا کام کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز تو میں جنت میں اپنے آگے سنتا رہا ہوں. اے بلال تمہارے تو چلنے کی آواز میں جنت میں سنتا رہا ہوں, کیا کرتے ہو؟ عرش پہ ہیں تو فرش کی خبر ہے, فرش پہ ہیں تو عرش کی خبر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھو. اچھا صحابہ کرام سامنے بیٹھے, کسی نے یہ نہیں کہا حضور تو سنکی میں سن رہی سانو تک آئی نہیں آواز آئی, کسی صحابی نہیں آکھے کوئی ایک کا دی بول پویا پہ حضور سانو نہیں امدی پئی, میرا کان خراب ہو سی سارا مجمع سارا نو نہیں امدی پئی. کسی صحابی سوال نہیں کیتا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام حضور نو اپنے ورگا نام سمجھیں دے, اپنے ورگا سمجھیں دے جو نام تا سوال ہی نہیں پیدا ہویا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ واقعہ سنایا معراج کا, تو حضرت صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے. ابو جہل نے سن لیا. ابو جہل نے کہا کہ یہ واقعہ تو کسی نے مان نہیں, کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رات کے تھوڑے سے پہر میں تھوڑے سے ٹائم میں جناب یہاں سے نکلے وہ مسجد حرام میں جائے, پھر مسجد اقصی, پھر عرشوں پہ بھی جائے اور رات کے ٹائم میں واپس بھی آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے جب سنا تو دوڑا صدیق اکبر کی طرف. حضرت صدیق اکبر گھر میں تھے, زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, صدیق باہر آیا, میں تیرے بڑی ضروری گل کرنی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر آئے, آکھے ہاں ابو جہل کے کام ہے, میرے نال تینوں کیا کام پائے؟ آکھے لگا صدیق گل سن میری, تو ہے پری پنجایت کا بندہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرداروں میں سے تھے. تو صدیق اکبر آپ تو پری پنجایت دے بندے ہو, تسا سمجھدار ہو, لوگ تہاڈی گل سمجھیں دے. ایک میں تیرے کو سوال پوچھنا ہے. فرمایا پوچھ. جڑا مینوں صدیق اے دس کوئی تیرے میرے ورگا بندہ ہوئے اور آکھے کہ میں ایتھوں راتی ٹریا مسجد حرام وچوں نکلیا تے مڑ میں مسجد اقصی بھی گیا, عرشتے بھی گیا, تے راتی واپس بھی آ گیا, ایک گل منن دی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں یہ تے نہیں منن دی. ابو جہل جدو سنیا تے خوش ہویا, جڑا لگدا میرا دا چلدا پیا. ابو جہل خوش کہ لگدا میری گل بن ہو رہی, اے تو صدیق بھی پیا نہیں منیندا. ابو جہل آندا پکا ہے نا صدیق نہیں نہ منن دی؟ صدیق آکھیا واقعی یہ ہو ہی نہیں سکدا, تیرے میرے بندے دی کیڑی ضرورت, ایڈا سفر کیویں کر سکدے ہیں؟ فرمایا ابو جہل آندا صدیق اکبر پکا روی, ایک گل تو پھر ہی نہ پیا. صدیق اکبر فرمایا میرا نام ہی صدیق ہے, میں پھرن والا ہاں ہی نہیں. صدیق ہوندا ہی ہو جڑا پھرے نا, جڑے پھر گئے صدیق نام, صدیق پھرن والا نہیں. آکھے لگا ابو جہل مڑ جس دا کلمہ پڑھدا ہے اج او ایا گل پیا سنائیندے, جس دا کلمہ پڑھدا جو یہ گل پہ سنائیندا کہ میں رات دے تھوڑے ٹائم میں عرشتے وی تے بیت المقدس تو ہو کے آ گیا. صدیق اکبر جو سنیا آکھے لگے لا ان قال قضا لا صدقہ, اگر حضور آکھے تو مر سچ آکھے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. کیا بات. صدیق اکبر کی آنکھیں لگے کہ اگر حضور آنکھا تو وہ سچ آنکھا. ابو جہل بولیا اے صدیق اکبر تو تا پیر دے کھڑوتا کھڑوتا اپنی گل کو لے گئی ہو, ہوندا آندا پیا ہو, اے ہو نہیں سکدا, ہن آندا پہ حضور کر لیا ہے. صدیق اکبر فرمایا میں اپنے پیراں تو نہیں ہٹیا, اپنی گل تو نہیں ہٹیا, اج بھی گل تے قائم ہاں. تو مینوں آکھے تیرے میرے ورگا بندہ
حضور کوئی تیرے میرے ورگے حضور کوئی تیرے میرے ورگے انہاں دے آکھن تے تا او رب بھی بدل لیا جڑا نظر آمدا ہے اور اس نو چھوڑ کے جڑا نظر ہی نہیں آمدا. اے کیڑی گل ہے؟ صحابہ کرام دا بھی عقیدہ ہے کہ حضور تواڈی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مثال ہے. ہر لحاظ نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چاہے حسن و جمال ہی دیکھو. حضرت انس بن مالک نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آج تک حضور سے خوبصورت چیز نہیں دیکھی. نہیں حضور تو سونا نہیں ہو ہی نہیں سکتا دیکھے کوئی نہیں. اچھا کمال ہے کہ حضرت انس بن مالک اے نہیں آندے پہ کہ کوئی انسان نہیں ویکھیا, آندے نے ما رأیت شیئا کائی شائی نہیں ویکھی. صرف انسان نہیں کاشا بھی حضور تو سونی نہیں ویکھی. اور حضور کیڑے سونے ہیں اندر کان شمسا تجری فی وجہہ. کہتے حضور ایڈے سونے ہاں کہ جب حضور دا چہرہ مبارک ویکھیا انج لگدا ہی کہ جنہیں سورج بھی حضور دے چہرے دا طواف کیا کرے اندر, جنہیں سورج بھی طواف کردا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کو کسے پوچھا علی پاک تو سجو سونے نو ویکھے ہویا ہے ذرا سانو ہی دسو کی ہو جائے نقش نیڑا. ان تانوں پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی دا حلیہ پوچھے تے حلیہ دسن واسطے جس دا حلیہ دسنا پوے نا او دی پہلے تصویر ذہن چ لایا آمنی پوندی ہے. تاں تے دسے سا ہے سچ سا ہے او دی ذہنی تصویر لایا ہم سا ہے کہ ہاں یار او دے والی جان او دا نک کنجائی سچے سا ہے نا. ہن جدوں مولا کائنات کو پوچھیا گیا کہ دسو نا حضور کیویں ہاں, اور دوسرے لفظ حضور علیہ السلام دے تصور وچ مولا علی بھی گم ہو گئے اور دسنے لگ گئے کہ حضور علیہ السلام دا قد مبارک اتنا ہائی, حضور علیہ السلام دا سینہ مبارک کنج ہائی. دستے دستے اینڈ تے آندن جدو گلاں ختم ہو جاندیاں تے اینڈ کے ہوندا ہے آندن لم ارا مثل قبلہ ولا بعدہ. میں تانوں کی دساں حضور ایڈے سونے ہاں انہاں دے ورگا سونا نہ پہلے ویکھیا نہ بعد وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں. حضور ورگا سونا میرے ویکھے ہی کوئی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندن 14ویں رات دا چند چمکدا کھلوتا ہی او عرش تے چمک رہی آئی. ادو آمنہ دا لال زمین تے تشریف فرمائے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاڑے جڑے سرخ رنگ دا دھاری دار لباس پائے ہوئے آئی. جڑے میں ادو چند نو ویکھاں ادے عبداللہ دے چند نو ویکھاں فیصلہ کردہ پیاں کش مکاش سونا کون ہے آؤ یا اے سونا کون ہے. لیکن آن دن تھوڑی دیر بعد دل فیصلہ کر لیا اور جڑا دل دا فیصلہ ہوندہ ہے وہ حق دا ہوندہ ہے. جڑا دل دا فیصلہ ہوندہ ہے نا حق دا ہوندہ ہے. آن دل فیصلہ کر لیا کہ آن وہ آسنائنی منال کمر دل فیصلہ کیتا اے جابر بن سمرہ آنگا کیوں نہیں ہوں کہ حضور چند تو ڈھیر سوڑے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوگ کسے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سائے دے بارے آپ فرمائے حضور دا سایہ ہائی کوئی نہ. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دیں الوفاد وچ روایت موجود ہے آندین کہ حضور دا سایہ ہی کوئی نہیں. کیوں فرمانے انہو نور حضور تھا جو نور والا نور دا ہی کوئی سایہ ہوندہ ہے. اور مجھ اگلی گل جیڑی کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کمال ہی کیتا آندین ایسا جدو بھی حضور نو چاند دے سامنے ویکھیا ہے ہمیشہ اے ویکھیا کہ حضور دی روشنی چاند تو ڈھیر لگ دی ہے. اور جدو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو سورج دے سامنے ویکھیا ہے حضور دی روشنی سورج تو ہی ود کے ہوندی ہے. اسے وجہ تو او دی روشنی حضور تے نہیں حضور دی اوپر ہوندی ہے. لہذا نے حضور دا سایہ ہی کوئی نہیں. کیوں حضور تہانی نور. حضرت حسان بن مالک حضرت حسان بن ثابت وہ بھی بول اٹھے کہ وہ احسن من کلام ترکت تو عینی اے نبی خدا تواڈے ورگا سونا نہیں ویکھیا واجب من کلام تلی دی نساء کیویں ویکھیے کیونکہ تواڈے ورگا پیدا نہیں ہو سکتا. خلقت مبرأ من کل عیب اللہ تعالی تانوں ہر عیب کو پاک پیدا کیتا کانک قد خلقت کما تشاء انج لگدا ہے جویں تواڈے رب تانوں تواڈی مرضی نال بنایا ہے. مڑ عاشقاں دا امام امام احمد رضا خان بھی بول اٹھیا حضرت اس وقت جدو اے اشعار نو ویکھیا جاوے نا تو مڑ بریلی شریف دے تاجدار بھی اکھاں دے سامنے تا آئی جاندے. اعلی حضرت ہی بول اٹھے
اندن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اندن حضور دے حسن دا وہ کمال ہے, تھوڑی توجہ کرے, کہ گمان نقص جہاں نہیں. گمان اندن سوچ نو, نقص اندن عیب نو. اندن حضور اچ عیب ہونا تا دور دی گل ہے, اتھے عیب دا سوچنا بھی جائز نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اندن ہر پھول دے نال کنڈا ہوندا ہے, تے ہر چراغ جیڑا ہے دھواں دیندا ہے. چراغ دے نال دھواں ہونا عیب ہے, پھول دے نال کنڈا ہونا اذیت ہے. آمین. حضور صلوات و سلام دا ہر اذیت اور ہر عیب تو پاک ہے. او تا ہے نہیں رحمت, اذیت کیویں ہو سکدے, او تا ہے نہیں بے عیب. اسی وجہ تو آندن کائنات وچ یہی پھول ہے جدے نال کنڈا کوئی نہیں, اور حضور یہ چراغ ہے جدے نال دھواں کوئی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور دو جہاں کی بہتریا نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. کہوں کیا وہ جو یا نہیں, ایک نہیں کہ وہ یا نہیں. تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں. ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کیونکہ نور وہی نور ہے, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب ہے. ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, اور وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے یہ ہے مکا, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور کرو تیرے نام پہ جا فدا, یا رسول اللہ تواڈے تے ساڈی جان قربان. کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اندر حضور کروڑوں جہان بھی ہوئے نا, اسا حضور دے قدمہ تے قربان کر دے بھی ہے. اور مڑ میرے آلہ حضرت ایک کو کمال کیتا کہ جنہوں میں آج بھی ورلڈ ریکارڈ آنا, ورلڈ ریکارڈ ہے. آج تک میں تا فن شاعری کسی شاعر دا ایک کارنامہ نہیں سنیا کہ کسی شاعر کسی بھی زبان دے نال تعلق رکھنا نہ ہوئے اور اس شاعر 4 زبانیں کلام لکھے ہوئے. آلہ حضرت دا شاہکار 4 زبانیں کلام, عربی, فارسی, ہندی اور اردو. اور مڑ شاعر تا آلہ حضرت ہے نا, آپ نے 4 زبانہ کٹھیاں کیتیاں تو انہوں رب تو بھی دیتا ہے. اے نہیں کہ ایک مصرے چور جہان تو دعا مصر جہان ہی بدل گیا. وہ ساڑھے شاعران دی طرح دے شاعر نہ آن, 4 زبانہ رلائیاں اور مصرے ایسے جڑے ان کے ایک دے دا مطلب ایک دے نال واضح ہوندہ ہے. اور اس کلام میں چی سب تو پہلے حضور دا حسن ہی چھڑے ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلے حضور دے حسن دی ہی گل کی تھی, کہنے لم یاتی نذیر کفی نظرین, کہنے حضور تیرے ورگے سونا تاج تک رکھا چاہیا ہی کوئی نہیں. کیویں آوے اگو فارسی چندن مثلے تو نشد پیدا جانا. اے نبیو خدا تواڈے ورگا بھلا پیدا بھی ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا. اگو ہندی چندن جگ راج کو تاج تو اے سرسو, 2 جہانوں دی سرداری حضور دے سر ہیں. اگو دے چندن ہے تو جی کو شہید سرا جانا. لم یاتی نذیر کفی نظرین, مثلے تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو اے سرسو, ہے تو جی کو شہید سرا جانا. البحر علا والموج تہا, من بے کستوفا ہوش ربا. میں جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, وہی نیا پار لگا جانا. انفیت شن و سگا کاتم, اے گیس و پاک اے ابر کرم برسن آئے. رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. یا آفرتی زیدی اجلت راہمیں بر حسرت تجل لبک, ورجیدہ لرج درک درک تیبا سے ابیر سنا جانا. وحلی سوئی آتی صحابت آہد حضور بارگاہ جب جاد آوے ورکرن پرد در دام مدینے کا جانا. اور قلب شدید والہم شدید گرزار چنا جازیر چنو. پت اپنی بھی پت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اندر حضور گنہ کراں کے دنال تو آڈے تو علاوہ کوئی اور ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور کے حسن کے تذکرے کریں تو جناب زندگیاں ختم ہو جائیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, مگر تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہو. حضور کا حسن پورا چیپٹر ہے, پورا چیپٹر ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم, کہتے جب حضور مدینے آ رہے تھے نا, یہودیوں نے مجھے بڑا ورغلایا کہ حضور کے سامنے نہ جانا.
جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ پھر کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, انہی کا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں صاحب کا کتابوں کا جاننے والا تھا, میں نے بھی آخری نبی کی سارے نشانیاں نوٹ کر لی, سوال بنا لیے, ڈائری بنا لی کہ جب حضور آئیں گے یہ سوال بھی کروں گا, یہ سوال بھی کروں گا, پتہ چل جائے گا کہ سچے ہیں کہ نہیں. لیکن کہتے کہ جب حضور آئے اور حضور کو بھی صرف دیکھا, میرے دل نے کہا اِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ. عبداللہ بن سلام, کیا اتنا سونا چہرہ بھی کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اندر کوڑے دے چہرے ایڈے سونے دا نہیں ہوندے. یہ حضور کا حسن ہے. علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ بھی نہ عطا فرمائے, مرحبا مرحبا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ بھی نہ عطا کرتا, صرف حضور کا حسن ہی ظاہر کر دیتا, تو جو دیکھتا حضور کو وہی کلمہ پڑھ لے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کپڑے کو یا کسی چیز کو پیوند لگا رہے تھے. گرمی کا ٹائم ہے, کہتے جب حضور کام کر رہے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی جب میں نے حضور کو دیکھا نا تو وہ نظارہ بڑا شاندار تھا. جب والضحیٰ کے چہرے پہ والضحیٰ کا چہرہ ہو, پھر واللیل کی زلف ہو, اور پھر اس میں سے بھی قطرے گر رہے ہوں, وہ نظارہ ہی بڑا الگ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے کام چھڈے تے میں حضور نو ویکھن بیٹھ گئی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور فرمایا عائشہ تو اپنا کام کیوں نہیں کر دی؟ فرماندی حضور نظارہ بڑا سونا ہے, حضور نظارہ بڑا سونا ہے. حضور فرمایا کی مطلب؟ آکھن لگی حضور اے تواڈے چہرے دے اوتے اے جڑے پانی دے قطرے گر رہے نا, انج لگدا پیا کہ جویں سورج دے سامنے صبح دے ٹائم جڑے پتیاں دے اوتے کوئی بھی پودا ہوئے تے پتیاں اوتے جویں تریل دے قطرے نہیں پے ہوندے, جویں سورج دی روشنی پوندی ہے تے قطرے موتیاں دی طرح چمکدے نے. آندن حضور اے جڑے قطرے پسینے دے ڈاندے پے انج لگدا ہے کہ جویں تواڈے چہرے تے موتی پے ڈاندے, جویں تواڈے چہرے دی لاٹ پوندی ہے نا او پسینہ موتیاں دی طرح چمکن لگ جاندا ہے. یہ حضور کا حسن ہے اور کمال ہے حسن کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کو بھی دیکھیں, حضور تو ہر لحاظ سے بے مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا اللہ نے وہ کر کے دکھا دیا. رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب فرماتا ہے یہ میرا حبیب جو ہے اپنی مرضی سے نہیں, یہ میری مرضی سے بولتے ہیں. اور حضور زبان کے دو فنکشن ہوتے ہیں مین, ایک زبان بولن دے کم ہم دی ہے, دعا کھاون لے کسی چیز دا ٹیسٹ محسوس کرنا ہوئے تے تاں بھی زبان دا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا جیڑا بولیا اور مڑ کیویں ہویا تو تساں جان دے ہی ہو سو. حضور دی زبان وچ جیڑا نکلے اللہ کر کے بھی کھایا ہے, لیکن میں حضور دے ٹیسٹ دی گل کرنا چاہ رہی ہوں. اساں کاشا چکھیے تے کی پتہ لگدا ہے؟ نمک دا پتہ لگ وئی سی, مرچ دا پتہ لگ وئی سی, مٹھے دا پتہ لگ جا سی. اور کئی میرے بیرا ہوندے نے انہوں نے کھیوے نا چاچ مٹھا پورا ہے کہ نہیں ہوندے آپ پہ چاہ کھلا مینوں نہیں پتہ لگدا. جی میں ہوں جڑا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آنی نہیں پتہ لگدا پیا, نہیں نہ لگتا پیا. جاگ دے تو بیٹھے ہوندے لیکن جاگ دے کوئی نہیں بیٹھے ہوندے. اے وہ ٹائم ہے جلے بندہ جاگ کے سمجھدا ہے, اے وہ ٹائم ہے جدے بندہ جاگ کے سمجھدا ہے. تے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اسانوں تا یہ پتہ لگ سی نا میٹھا کوڑا, لیکن حضور دی شان ہی ورا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی دعوت دیتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جناب اس بکری دا گوشت جڑا ہے نا پکا کے حضور دے سامنے رکھیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوالا بڑھا کے جدو اپنے منہ وچ پایا نا تے اونوں چبایا
حضور فرمایا ٹھہر جاؤ، فرمائے اس بکری دا گوشت ہے جنوں مالک کو پوچھا بغیر ذبح کیتا گیا، اس بکری دا گوشت ہے جنوں مالک کو پوچھا بغیر ذبح کیتا گیا ہے، چکھ کے دس دے پہ حضور. ہن حضور دی زبان چ نکلیا غلط ہو نہیں سکتا، میزبان نو بلا لیا گیا، ہاں بھائی اللہ دے بندہ کہ دی بکری آئی، اس آکھنے لگا حضور مینوں تو پتہ ہی آئی تو سامنے، میں تو صبح تو اپنے زوانجا چاموں، صبح تو میں تو کوشش چاموں کہ تواڈے واسطے سارے انتظام کراں، میں تو صبح پہاڑو واسطے خادم نو گلیا ہے، اون لبا نہیں، بعد چاہ کے کسی دسیا بھائی گواہ ڈھیاں دے گھر پہاڑو ہے اور انہاں ویچنا ہے، میں نو پیسے دی تر میں کہ یار انہاں کو لے لا، او گیا ہے، مرد ودا کوئی نہیں، سوانی بیٹھی آئی، اس پوچھا اس کو مائی اب بکری ویچنی نے، کہ ہاں کتنے دی ہو سکا اتنے دی، اس پیسے دی تن بکری لیتے آ گیا. وہ جدو بعد سمانی کو پوچھا کہ بھئی کیدی بکری آئی، حضور جو اندے پہل مالک کو پوچھا نہیں گیا، بعد پتہ لگا کہ سمانی بھی اپنی نہیں مرد دیا سو، جی میں ساڑی سمانی چوپ کر کے دانے بیچ لیں دیا کہنی چکاڑ کے لوٹیاں ویلیاں کر لیں دیا چوپ کر کے سودا لینا پائے میں اندہ بھال کر اسی جناب چوپ کر کے جناب چنگی چیزیں جو ساڑھے کل بعد جدو وہ بندے ہون تا عادت ہو گئی کہ کباڑ سامان بیچن تو پہلے چیک کریں نا کہ کیڑی کیڑی شاید اور جناب موٹر ہی وچے میں دیا پہین کباڑے اور لا کے رکھیا ہے اسا کنجے تا پئی ہوئی طرح سے دے سٹ اور چیک کر لیں دیا بھائی ویک لینی چاہی دیئے کیڑی شاید جاندی بھائی تو جڑے وہ سوانی جی بغیر مرد کو پوچھا بکری ویچ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاک کے دسی اس بکری دا گوشت جنو مالک کو پوچھا بغیر سے سبحان نعرہ تکبیر، اچھا بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، آقا اکبر کی آمد. سبحان اللہ. ماشاء جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وصف کو بیان کرے نا حضور ہر لحاظ سے با کمال، بلکہ کمال کا لفظ بھی حضور کے ساتھ جڑتا ہے تو کمال والا لگتا ہے. حضور کے انہی شانوں میں سے ایک شان جو ایک معجزہ میں جس کو کہتا ہوں وہ حضور کے روشن اخلاق ہیں. یہ ہماری جو ہے نا میلاد کی محفل ہے نا، اب تھوڑی باتیں میں سیریس کرنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، اور یہ میرا مقصد مین جو اپنے مدے پہ آ رہا ہوں مین، اور اس کے بعد میں اپنا بیان کلوز کروں گا. میلاد کی محفل منا رہے ہوں، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہمارا. ایک میلاد کا مقصد حضور نے بھی بیان کیا ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی میلاد کا وہی مقصد رکھیں جو حضور نے بیان کیا ہے. اپنا مقصد بناون دی بجائے اسا وہ مقصد نہ رکھیے جڑا حضور دسے آئی. حضور اپنے میلاد دا خود مقصد دسے آئے. جی ہاں، حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مینوں رب مبعوث سے وجہ تو کیتا ہے، میرے میلاد ہویا ہی سے وجہ تو ہے، میری ولادت دی وجہ یہ ہے کہ میں تواڈے اخلاق اچھے کرا. حضور اخلاق واسطے تائیں، حضور اخلاق واسطے آنا. حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دہاڑے سب تو ڈھیر قریبی میرے اوہ ہو سی جدے چنگے اخلاق ہو سی. آج جس دور جو سا گزر رہے ہیں نا بڑا نازک دور ہے، بد اخلاقی ہر گھر ڈیرے لائے بیٹھی ہے. پہلے پڑھے لکھے لوگ کم ہوندے آن لیکن اخلاق ڈھیر ہوندے آن. ہن ساڈی بد نصیبی کے پڑھائی بدھی اخلاق گھٹ گئے، حالانکہ پڑھائی دا مقصد ہی شعور آئی، لیکن ساڈی ایسی پڑھائی ہے جڑی سانو بے شعورا کرندی ویندی. ڈھیر پڑھے ہویا لوٹی بھی ڈھیر مچائی کھلوتا ہے، جڑا ڈھیر پڑھے ہویا لوٹی بھی ڈھیر مچائی. ارباں دی کرپشن کس کیتی ہے؟ مزدور کسے کیتی ہے؟ ان پڑھ آئی کوئی ان پڑھ نو تو پتہ ہی نہیں ہوندا عرب زیرو کتنے ہے. کوئی چنگا پڑھیا لکھا ہے جس ارباں نو چھاپا ماریا. کون ہے کہ جڑے لکھاں کماون واسطے خام مٹیریل دے نال گندے مٹیریل نال پل بڑھیندے نے، کچھ عرصے بعد پل ڈھائے ویندا ہے، کئی بندے تھلے آ کے دب جاندے ہیں اور اس نو دی پرواہ نہیں کہ کتنے تھلے آئے، وہ اپنے پیسے گندا بیٹھا ہے. وہ ان پڑھ آئی کوئی
وہ بڑا پڑھا لکھا انجینئر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اج ہسپتالوں دے وچ گردے کون وچیندا بیٹھا ہے، چوری گردے کون مریضاں دے کٹدا پیا ہے، وہ کوئی ان پڑھ ہے؟ آپریشن بندا ہے کہ نہیں بندا، بچے دے ٹائم تے انہاں ڈنگی ڈیڈ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا کہ ان پڑھ ہے؟ پڑھا لکھا ہے۔ پڑھے لکھا جدو پڑھائی دے نال جدو اخلاق دی لگام نہ ہوئے نا، تے بعض وقت یہی پڑھائی بندے جانوراں تو زیادہ سخت کر دیندی۔ انہوں دے کولو توقع انسانیت دی ختم ہو ویندی ہے کہ جنانو صرف پڑھائی تا ملی لیکن اخلاق نہ ملے۔ اخلاق بڑی ضروری چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مبارک ٹوٹل زندگی کتنی ہے بلا؟ 63 سال۔ اعلان نبوت کدو فرمایا؟ 40 سال بعد۔ نماز بلا کدو فرض ہوئی ہے؟ معراج تو بعد ہوئی ہے نا، معراج کدو ہوئی ہے بلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت مبارک عمر 51 سال آئی، کیونکہ اعلان نبوت تو 11.5 سال بعد تا نماز فرض ہوندی پئی، افضل فرض نماز ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے 40 سال، مڑ اعلان نبوت تو بعد بھی 11.5 سال کے کام کیتا ہے؟ کیڑی تربیت کیتی ہے؟ اخلاق۔ حضور اخلاق سکھائے، حضور کردار سکھایا ہے۔ اس دور کہ جدو لوگ اپنی جائی بیٹیاں نو اپنے ہتھی دفن کر کے آوے نہ تے ملال نہ ہویا، حضور اس دور اپنی بیٹی فاطمہ واسطے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے۔ اس دور کہ جدو کوئی مرد فوت ہو جاوے او دی عورت نو اس مرد دی جداد دا حصہ بنا کے او دی عورت نو تقسیم کر دیتا جاتا ہے۔ جی ہاں، جی میں ہونا ہوندی ہے نا کہ مرد تو بعد وراثت تقسیم ہوندی ہے، اس دور عورت بھی وراثت چمدی آئی، وہ بھی تقسیم ہوندی آئی۔ بال ڈھیر ہوئے نا تے پتر خود جا کے بازار کھلو کے ماما دی بولیاں لا کے ماما نو ویچ کے امدیان مڑ پیسے آپس سے بھرا ونڈین دے ہاتھ کہ تیرا اتنا حصہ بڑھتا ہے تے میرا اتنا بڑھتا ہے۔ اس دور کہ جدو ظلم و ستم عام آئی، جدو انسانہ دی خرید و فروخت کیتی جا رہی آئی، انسانہ نو ضرورت بدتر سلوک کیتا جا رہے انسانہ دے نال، اس دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ مبارک آکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ صادق و امین آکھ رہے ہیں کہ حضور اخلاقی تدس رہے ہیں۔ اور آج جیسا سارے اخلاقی بھولی بیٹھے، سانوں پرواہ ہی نہیں، اخلاق علیہ پاسے جا ہی نہیں رہے، اور یہی نتیجہ ہے، نہ بڑے دا حیا ہے، نہ چھوٹے دا حیا، نہ بہن دا حیا، نہ بھرا دا حیا، نہ پیو دا حیا، نہ چاچے دا حیا، ہے ہی نہیں رہ گیا ساڈے وچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اخلاق کی جو ایک بڑا شاندار خلق جڑا ہے نا، میں صرف 2 اخلاق دے بارے گفتگو کرے سا بس۔ پہلا کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے دی بڑی پابندی فرماندے ہیں، بڑی پابندی۔ اعلان نبوت تو پہلے دا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے نال کوئی سودا کیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیسے اس دن کچھ بن گئے وادو، اس کو لہان کوئی نہ تے ہوئے کہ بعد دے سی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تو اس بندے دی ملاقات ہو گئی کسے بازار وچ، اس آکے حضور تواڈے پیسے میرے در ودیاں، تساں تھائیں کھلو وہ میرا نال گھر ہے، میں ہنے انج چاہ کے امنا پیا تے تواڈے میں پیسے دینا تاکہ حساب ساڈا جڑا نا کلیئر ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وعدہ کردہ تھائیں کھلوتا۔ وہ بندہ گیا گھر ایسے کام وچ پیا کہ اونوں گل چیتے تے نہ رہی، بھول گیا۔ 1 دہاڑا گزر گیا، 2 دہاڑے گزر گئے، 3 دہاڑے گزر گئے۔ 3 دہاڑیاں بعد انہوں حضور دا جدو یاد آیا نا، پیسے چاہے اس بھجا حضور دی طرف، جدو گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں کھلوتے، اٹھائیں، اور اندر میں قربان جاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے، جدو گیا نہ حضور میں نو گال کڈی، نہ میں نو بندہ بولیا، نہ کوئی بھیڑا الفاظ آکھیا، صرف اتنا آکھیا، اے بندے تو میں نو اوکھیاں کیتا کہ تیرے نال وعدہ کرن دی وجہ تو اج 3 دہاڑے ہو گئے میں تھائی کھلوتا۔ اے حضور دے مبارک اخلاق ہے۔ اور اج جنہ دے سا پیسے دیونے انہاں دی جوتیاں گس گئیاں ساڈے پیچھو، ترلے لیندے کھا کے بیٹھے ہیں، ڈکار ہی نہیں سے لے رہے ایسے ظالم۔
اور یہ نہیں کہ بعض اوقات جیب پیسے کوئی ہوں دن موڑی نہیں سے دیں ایویں دبا کے رکھنے نہیں کچھ نہ کچھ رکھنا پوندا ہے پتہ نہیں کیڑی شاید ہی جناب سانو گھمنڈ اور غرور آ گیا اس دا چنگا اے ہے کہ سانو لوڑ پئی تے اس ساڈے تے مہربانی کیتی ساڈا محسن بنیا اور ساڈی بد اخلاقی ویکھو کہ ہن اونوں لوڑ ہے اساں اونوں ترلے کروا رہے ہیں چکر لوا رہے ہوندا جے 1000 روپیہ لینا ہی 2000 دا پیٹرول ساڑی کھلوتا ہے دے واسطے لیکن اس بندے نو حیا ہی نہیں جے بچ لے کے بیٹھا موڑی نہیں دیندا پیا او اگلے چکر تے لا لے او موڑ یار لا لے ایا 2 دہاڑیاں تی کرنا او دو پیسے ڈھیمنے مڑتے میں دینا موبائل چینج ہو گئے او دے پیسے لاب گئے موٹر سائیکل بھی چینج کر لی او دے پیسے بھی لاب گئے شادیاں بھگتا لیاں او دے پیسے بھی لاب گئے فوتیاں بھگتا لیاں او دے پیسے لاب گئے عیداں بھگتا لیاں او دے پیسے لاب گئے جتی لے لئی کپڑے لے لے سارے خرچے ہو گئے اس دا 2000 نہیں بننا پیا اتنے ظالم ہو گئے کیا ساڈے وچ جڑا دل ہے وہ انسان دا نہیں جانور ہو گیا ایسا کہ سانو اس تے ترس ہی نہیں آ رہا اس محسن دیتا ہاتھ چومنے آ نسا جا کے کہ جناب تیرا شکریہ تو کھڑے میرے کام آیا ہوں لیکن ایسا ہاتھ چومر کی بجائے ایسا فون سونا گوارا نہیں کر رہے ہوتا ایسے ظالم ہو گیا ایسا اور تو ان پتہ ہے تکلیف کوئی آسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عزا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ فرمایا جس کسی مسلمان نو تکلیف دیتی اس میں رسول اللہ نو تکلیف دیتی اور جس میں نو دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی بخاری شریف دی پہلی جلد حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا منافق دی ترے علامتاں نے پہلی کیڑی فرمایا گل گل تے جھوٹ بولیندا ہے دوئی فرمایا وعدہ خلافی کرے سی تری فرمایا امانت خیانت کرے سی اج گل گل کے جھوٹ کون بولیندا پیا سا کسی کو لگے جا دکاندار کو آ شے لینی ہے اکسی جناب لوگ سارے نو نا اے میں 600 لے مولوی صاحب سانو تو مڑ انجے ہی ہو سکن مولوی صاحب تہاڈی سنت ویکھ کے نا اے 500 روپیہ تانوں لیندا حالانکہ ساڈے تو پہلے کئی 500 تے لے تے گئے اسے نو لیکن وہ سکنا کسے نو نہیں صرف تیرے واسطے مڑ انہوں کیویں نہ یار کچھ گھٹا لا مولوی صاحب یقین جانو اللہ دی قسم روپیہ نہیں بچدا پی کاکھ نہیں بچے دے وچ اور تھوڑی دیر بعد آکسی چلو 450 کر لو بھائی تینوں 500 تے کاکھ نہیں بچدا پیا 450 اور حالت ہے کہ پیو نو روپیہ نہ چھوڑے تو سانو کیوں چھوڑے سی جھوٹ اور مڑ ظلم ہے کہ اس جھوٹ وچ رب نو شامل کرنے دی کوشش اللہ جاندا ہے کش نہیں کمائی تیرے کولوں میں اللہ جاندا ہے میں روپیہ نہیں تیرے کول بچایا میں اور اگر اے مسئلہ سن لوے مفتی صاحب بھی موجود ہے مسئلہ سن لوے اگر کسی بندے پیسے بچائے ہان انہوں منافع ملے آئی اور بعد چاہ کے اللہ جاندا ہے کہ میں انہوں منافع نہیں ملیا وہ بندہ کافر ہوئی سی خود دائرہ اسلام تو نکل جاسی کیوں رب دے علم نہیں جھوٹا کری ہے اور رب دے علم میں چیز دھوکھا پا گیا کہ اللہ جان دے کہ میں کاش نہیں کمائی حالانکہ اس کمائی نہیں اور رب تے تو مت لا رہے ہیں اور بندہ اسلام تو خارج ہو جاسی اے ساڑھے حالات ہیں کہ روپیے دو آنے واسطے کیا اسلام بیچن واسطے تو لگے ایسا روپیے دو آنے دی کمائی واسطے ایسا بخاری شریف دے وچ ہی دوسری جلد حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جڑا وعدے توڑے